رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آئندہ مالی سال میں معیشت مزید مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ نے آئندہ مالی سال کے لیے عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کی آج منظوری دے دی۔ اور ملک بھر میں محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا اور یکم محرم الحرام 1447 ہجری کل ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ مالی سال میں معیشت مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بجٹ کو حتمی شکل دینے میں معاونت کرنے پر صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، تمام اتحادی جماعتوں اور وفاقی کابینہ کے اراکین سمیت سیاسی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے مالی سال 2025-26 کے وفاقی بجٹ کی تیاری میں محنت اور لگن سے کام کرنے پر پوری اقتصادی ٹیم بالخصوص وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور چیئرمین FPR کی بھی تعریف کی۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے شہباز شریف نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے جنگ بندی یقینی بنانے میں سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت مختلف ممالک کے اہم کردار کو بھی سراہا۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور ارکان قومی اسمبلی راجہ خرم شہزاد نواز اور انجم عقیل خان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت اور اپنے متعلقہ حلقوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آئندہ مالی سال کے لیے عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ ادھر موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت شجرہ منصب نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی اور انہیں عوامی امنگوں کا عکاس بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں موسم برسات کے حوالے سے قومی سطح پر احتیاطی تدابیر اور دوسرے انتظامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان قومی اسمبلی تہمینہ دولتانہ، شیخ آفتاب احمد، اظہر خان لغاری، راجہ اسامہ سرور، احسان الحق باجوہ، وسیم قادر، محمد عثمان اویسی، مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی، رکن پنجاب اسمبلی ملک خالد واران اور سابق رکن پنجاب اسمبلی قاضی عدنان فرید نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو آئندہ مالی سال کا عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد دی اور اس کی منظوری کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 17,573 ارب روپے کے وفاقی بجٹ کی منظوری دی ہے، جس میں پائیدار اور مجموعی معاشی ترقی پر توجہ دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تحریک وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کی۔ ایوان نے آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہونے والے مالی سال کے لیے وفاقی حکومت کی مالی تجاویز پر عمل درآمد کرتے ہوئے بعض ترامیم کے ساتھ مالیاتی بل 2025 کی منظوری دی۔ بجٹ میں آئندہ مالی سال کے لیے معاشی ترقی کی شرح 4.2% اور مہنگائی کی شرح 7.5% رکھی گئی ہے۔ مجموعی آمدن کا تخمینہ 11,072 ارب روپے جبکہ FBR کی وصولیوں کا تخمینہ 14,131 ارب روپے لگایا گیا، جو ختم ہونے والے مالی سال کے مقابلے میں 18.7% زیادہ ہے۔ غیر محصولاتی آمدن 5,147 ارب روپے ہوگی۔ ملک بھر میں محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا اور یکم محرم الحرام 1447 ہجری کل ہوگی۔ یہ اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبد الخبیر آزاد نے کمیٹی کے کوئٹہ میں منعقدہ اجلاس کے بعد کیا۔ 10 محرم الحرام 6 جولائی اتوار کو ہوگی۔ پاکستان ریلویز اور الائڈ بینک لمیٹڈ نے ملک بھر کے 348 ریلوے اسٹیشنز پر ٹکٹوں کی فروخت کا جدید نظام شروع کرنے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت
آف سیل سسٹم کے ذریعے ٹکٹنگ اور ادائیگی کے عمل کو جدید اور آسان بناتے ہوئے خودکار نظام کے ذریعے ریلوے میں مالی شفافیت کو فروغ دیا جائے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ یہ اقدام وزیر اعظم کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کا حصہ ہے۔ اس کے ذریعے پاکستان ریلوے کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے میں مدد ملے گی۔ اور وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے عالمی سطح پر توانائی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے علاقائی تعاون، ٹیکنالوجی پر میں مزید جدت لانے اور پالیسی اصلاحات کی فوری ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے توانائی کی کانفرنس سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور خلیجی ممالک کو جوڑنے والی توانائی راہداری کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے خطے میں بجلی کی بین السرحدی تجارت کو فروغ دینے، مشترکہ بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری اور توانائی کے نظاموں کے لیے مشترکہ سیکیورٹی لاہ عمل وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov. اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔